السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت متبرک وہ ہستی ہے جس نے یہ فرقان، کسوٹی، حق اور باطل کو فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ کو فرق کرنے والی، کامیابی ناکامیابی کو فرق کرنے والی فرقان اپنے بندے پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ مقصد کیا؟ تاکہ سارے جہان والوں کو، تمام دنیا والوں کو، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام دنیا بلکہ پورے جہان والوں کا رب ہے، سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراپا نصیحت، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور سراپا ہدایت ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، الحمدللہ کچھ ہفتوں سے ہم قرآن مجید کے ضمن میں، قرآن مجید کی طرف پلٹنے کے ضمن میں، قرآن مجید کو اپنا رہبر بنانے کے ضمن میں، قرآن مجید کو مسائل کا حل ڈھونڈنے کے اس میں، قرآن مجید کو آگے ہم رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، اور جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اسے اپنے پس پشت ڈال دیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے زوال کی جو ہے نشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی موضوع کے اوپر ہماری گفتگو الحمدللہ گزشتہ سے جاری ہے، اور بارہا ہمارے سامنے یہ مضامین آتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک اور آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس میں فرمایا، یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے۔ قرآن کا پیغام عزیز ساتھیوں تمام انسانوں سے ہے، یہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا ہے، مسلمان، غیر مسلم، اہل کتاب، یہود، وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا۔ اس کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اسی لیے بار بار قرآن مجید میں یا ایھا الناس کر کے خطاب کیا اور عالم کے لیے بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اس سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر کوئی اور ہم کو نصیحت دینے والا نہیں، وہ ہم سے خطاب کر کے ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھیں، کسی اور اعتراض کے لیے ہم پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ واضح طور پر بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے انسانوں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، دل کی بیماریوں کی شفا ہے، فزیکلی بھی، اور دل کی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، گھمنڈ، ریا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ان تمام چیزوں کی شفا ہے، دوا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے جو ہے رہنمائی ہے اور رحمت ہے، رہنمائی، گائیڈنس ہے،
اور ساتھ ساتھ رحمت ہے۔ تو اس ضمن میں ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا، جو شخص اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا، وہ نہ تو دنیا میں بے راہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصے میں محرومی آئے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، فمن اتبع سے، جو شخص میرے ہدایت نامے کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بھٹکے گا اور نہ آخرت میں بدبختی سے دوچار ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہم کو رہنمائی کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جب وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، چین ان کو حاصل نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس وقت شفا دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو ہے شفا دینے والی اور راستہ بتانے والی کتاب۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 5 چیزیں ہیں۔ حلال، کن چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ حرام، کن چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا جس سے رکنا ہے۔ محکم، متشابہ اور مثالیں، امثال۔ بس حلال کو حلال سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام قرار دو۔ محکم یعنی قرآن مجید کا وہ حصہ جس میں عقیدے اور قانون وغیرہ کی تعلیم دی گئی۔ ہماری گفتگو گزشتہ سے جو چل رہی ہے توحید، رسالت، آخرت پر چل رہی ہے۔ پھر متشابہات، قرآن مجید کا وہ حصہ جس میں غیب کی باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی جیسے جنت، دوزخ، عرش الہی، آیت الکرسی، کرسی وغیرہ، یہ جو ہے متشابہات میں ہیں۔ اس پر ایمان رکھو، اس پر یقین کرو، اس کو مانو اور اس کی قرید میں مت پڑو، اور اس کی قرید میں مت پڑو۔ اور امثال، قوموں کی تباہی کے عبرتناک قصے، تقریباً 26 انبیاء کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ان کی پوری سیرت، کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بات رکھی، قوم نے ان کو کیا جواب دیا، پھر اللہ کا عذاب کیسے آیا، تو تمام قوموں جو ختم کر دی گئی، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نبیوں کو بچایا گیا۔ ہماری نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چل رہی، تو یہ ہمارے لیے قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ چاہے ہمارے سامنے زمانہ کیسا بھی ہو، قیامت تک کے لیے ہم کو رہنمائی ہے۔ کسی بھی اس کا ہم واقعہ کر کے پڑھے، ہمیں رہنمائی ہے۔ پھر اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا، یہ وہ مضامین ہیں جو قرآن مجید ہم کو بارہا بیان کرتا ہے۔ پھر گزشتہ ہمارے جو گفتگو میں جو بات آئی تھی، قرآن مجید کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ ایک ہے توحید، جس کی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک دوسرا ہے رسالت، رسالت کے تعلق سے بھی چند نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں رسول بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی، کیونکہ منکرین مکہ کے متعدد مطالبات تھے۔ ان کا ایک تو یہ کہنا تھا کیوں نہ ایسا ہوتا کہ اللہ خود یا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے کان میں آ کر یہ بات کہتا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات مان لو، کیوں نہ ایسا ہوتا۔ پھر ایک اور اعتراض کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سردار نظر نہیں آیا، طائف اور مکہ دونوں مقامات پر کوئی سردار نظر نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دی گئی ہوئی نبوت، ایسے منکر یہ تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر پوری اس تعلیمات قرآن مجید کے پیغام پر عمل نمونہ بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس کا نفاذ کر کے لوگوں کو بتایا، امپلیمنٹ کیا۔ جن چیزوں کو حلال ہے ان چیزوں کو حلال کر اپنا کر بتایا، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ان کو روک کر بتایا گیا۔
جو محکم ہیں، جو قوانین ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن ایٹرنل کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، قیامت تک رہنے والا قوانین ہے یہ انسان کا بنایا ہوا قوانین نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا قوانین ہے۔ اس قوانین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے نفاذ کر کے بتایا، پھر اس کے بعد صالحین نے نفاذ کر کے بتایا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو تقریباً 1923 تک، عثمانیہ خلافت کے اختتام تک یہ چیز ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن کے طور پر کام کر رہی۔ جس نے پوری کائنات کو بنایا وہ ہم سے کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اس چیز سے تم کو رکنا ہے، رکو۔ یہ ہے اسلام۔ ہمیں اور دوسرے قانون کی طرف دیکھنا نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کے اس قانون کو دیکھنا ہے، پھر اس کے نفاذ کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یہ ہے اقامت دین۔ دین مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر پہلو پہ جو ہم کو رہنمائی ملتی وہ دین ہے، اور اس دین کے تعلیمات کو ہمیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، عالمی سطح کے اندر نافذ کر کے بتانا ہے۔ خلافت کیا تھی؟ خلافت تو وہی تھی، چاہے بعد میں جس شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، خلافت تو وہی اسی کانسٹیٹیوشن کو لے کے چل رہی تھی، شریعت کے اوپر چل رہی تھی، قرآن مجید کی تعلیم پر چل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس پر چل رہی تھی، ان کو نافذ کر کے بتا رہی تھی اور دنیا کے سامنے پریکٹیکل نمونہ کر کے بتایا۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو بہت محدود کر لیے، کنفائن کر لیے۔ ہم اس وسیع نظر پر، اس وسیع پلیٹ فارم پر ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو عبادات کے اندر محدود کر لیے۔ امت مسلمہ کا یہ کام نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا یہ کام ہے کہ اس دین کو نافذ کرے، امپلیمنٹ کرے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا مکے میں آئے، تنے تنہا بات کو لے کر اٹھے، 13 سال مکے میں بات پیش کی، 10 سال مدینہ میں، 10 سال کے اندر حیرت انگیز انقلاب آ گیا۔ تو آپ نے اسے نافذ کر کے بتایا۔ یہ نافذ کرنے والا دین ہے۔ ثواب والا تو سیکنڈری ہے، ثواب کے لیے فرشتے بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ کرتے جائیں گے۔ ہم نوٹ کرنا چاہیں گے بھی تو نوٹ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کمپیوٹر ہمارے نیکیاں گناہوں کو نوٹ نہیں کر سکتا۔ فرشتے ہیں، کافی ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے کام وہ کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کنفائن کر کر اتنے پر کافی سمجھ لیے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں، فرائض کر لو بس ہے، اتنے کوئی محدود اسلام ہم نے بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو 3 آیات یا 4 آیات ایک پیج کے اندر قرآن مجید ہوتا، بتا دیتا ہے کہ یہ کرو، ہو جاتا، ختم ہوتا۔ لیکن قرآن مجید میں کتنے آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ کیا پیغام ہے ان کے اندر؟ کس چیز کی طرف ہم کو رہنمائی کرتا ہے قرآن؟ یہ دین کے نفاذ کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ہماری سیرت کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریکٹیکل نمونہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا قیامت تک کے لیے آپ جو ہے وہ قائم کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دی جائے گی۔ فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیے کتنا یہ ہے درجہ ہے رحمت للعالمین کا۔ اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ ہم تم کو پاسبان یا نگراں یا زبردستی کسی کو لانے کی طرف، دین پر لانے کی طرف نہیں کہا گیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ سورہ کافرون کے اندر کہا گیا لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ لیکن یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم حجت تمام کریں گے۔ بغیر حجت کیے ہوئے تم اپنے اس پر چلو، ہم اپنے اس پر چلیں گے، ایسا نہیں ہے۔
حجت تمام کرنی پڑے گی، بات ان کو پہنچانا پڑے گا، پہنچانے کے بعد تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، بغیر بات پہنچائے یہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے گھروں تک پہنچے اور یہ پیغام ان کو سنایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کی، آخر میں پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ بات تو نہیں سن رہے، تو ہی اپنا ان کے اوپر یہ کر، تب اللہ کا پھر وہ حکم آتا کہ کشتی بناؤ، پھر وہ چلو کر کے۔ تو حجت تمام ہونے کے بعد پھر وہ کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا۔ حجت ہم کیے نہیں، ہمیں پہنچانا ہے، پہنچانے کے بعد پھر وہ چیز ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کرتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی ہوتی ہے، لہٰذا ان کی بات ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ایمان کا تقاضا اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو بارہا ہم سنتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 لوگ آئے۔ مختصراً میں یہ کرتا ہوں، 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے۔ ہم تمام جانتے ہیں تقریباً یاد دہانی کے طور پر، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار کو کم تصور کیا۔ انہوں نے اپنے جی میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ، ان سے نہ تو پہلے گناہ ہوئے ہیں نہ بعد میں ہوں گے، اور ہم معصوم نہیں ہیں، بس ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ان میں سے ایک نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ وہ ہمیشہ پوری رات نوافل میں گزارے گا، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، دن میں کبھی کھانا نہ کھاؤں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہ کروں گا۔ یہ 3 لوگوں نے یہ کر کے گئے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کیا وہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ ظاہر ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں۔ لیکن دیکھو میں نفلی روزے بھی کبھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اسی طرح میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور دیکھو میں بیویاں بھی رکھتا ہوں، اور تمہارے لیے خیریت اسی میں ہے کہ تم جو ہے میرے طریقے کو اختیار کرو، اور جس کی نگاہ میں میری سنت کی وقت نہیں، جو میری سنت سے بے رخی برتے گا، جو میرے جیسے طریقے کو نہیں اپنائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث ہم بارہ سنتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ آپ نے بتایا اس کی مکمل ہم کو اطاعت پیروی جو ہے ہم کو کرنا ہے۔ ایک اور مختصر سی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مطلوبہ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے بعد سب سے محبت تو ہماری سب سے زیادہ اللہ سے ہوں، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ باپ سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ مال سے، نہ دولت سے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت۔ تو یہ وہ ہے پھر جو ہے مطلوب درجے کا مومن وہ اس وقت جو ہے بن سکتا۔ تو یہ تھی دراصل توحید پر ہماری گفتگو اور رسالت کے اوپر بھی۔ اب قرآن مجید کی جو تیسری اہم تعلیم ہے آخرت کے بارے میں بہت اہم ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہماری یہ زندگی ختم نہیں ہوتی،
انتقال کا مطلب ہے کہ ہم منتقل ہوتے ہیں، اس دنیا کی زندگی سے ہم برزخ والی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں، بلکہ وہ ابدی زندگی ہے، یہ عارضی ٹیمپرری زندگی ہے۔ آخرت یقینی ہے اور انسان کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کے لیے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسان اٹھایا جائے گا تو ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ کھینچتا ہوا لے جائے گا اور اس کو اپنا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ وہ پڑھ کر حیران ہوگا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی برائی یا چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی جو اس نے یہ نہیں کیا۔ تو تصور آخرت انسان کے اندر دراصل جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بھیجا، بلکہ ہم کو جواب دینا ہوگا۔ جو وقت ہم نے گزارا، وہ 5 سوالات کی جو ہے ہمیں تقریباً یاد ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا، عمر کیسے بتائی، جوانی کیسے بتائی، مال کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم ہم نے تم کو دیا وہ علم پر کہاں تک عمل کیا اور کہاں تک تم نے پہنچایا۔ یہ 5 سوال ہر انسان کو فرداً دینا ہوگا، اور اس کے بعد ہی انسان کے قدم آگے بڑھے۔ اگر جب ہم آخرت کے متعلق، قیامت کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے بھیانک مناظر ہیں، بلکہ موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے برزخ اور آخرت کا، بہت خطرناک ہے، کیونکہ قدم قدم پر انسان کا جیسا ایمان ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، ویسے اس کا نور ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں انسان سفر آگے طے کرے گا۔ پھر ایک پل صراط آئے گی آخر میں۔ پل صراط وہ ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، مجھے اور ہم تمام کو اس پر سے گزرنا ہوگا، اور جو اس پر سے نہیں گزر سکا وہ ظاہر نیچے جہنم میں گرے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ پھر ایمان اور اعمال ہم نے دنیا کے لیے کیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو نیکیاں جو تولی جائیں گی وہ نیتوں کو جانچ کر تولی جائیں گی۔ وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، ظاہر کی چمک دھمک، ظاہر کی چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کس نیت سے تم نے وہ عمل کیا ہے نا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ہماری اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت یہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کو دکھانے کے نہ کہ وقتی طور پر دنیا کو دکھانے سے ہم کو نام، شہرت، عزت ملے گی، لیکن اصل چیز جو مطلوب ہے وہ اللہ رہا۔ اللہ اگر جان گیا تو دنیا جانے نہ جانے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو پل صراط اتنا خطرناک ہے کہ جیسے ہمارا ایمان ہوگا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا، تو پھر انسان اس پل صراط سے گزرے گا۔ اگر نہیں تو پھر یا دائیں بازو گرے گا یا بائیں بازو گرے گا، اور وہ جہنم کی کھاڑی ہوگی۔ یہ مستند حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بیان فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یعنی آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے لیے ہماری تیاری ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ جو بھی ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں اس کا اجر اور انصاف کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کا انعام یا سزا، یہ دونوں ہم کو وہاں ملیں گے۔ اور کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ اعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، بل توثرون الحیات الدنیا
تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ابدی ہے، بہتر بھی ہے یہاں کے مقابلے میں اور ابدی ہے، پرماننٹ ہے۔ پھر اسی بات کو سورہ والضحیٰ، اگر ہم ہم 30واں پارہ اگر کم سے کم ترجمے سے پڑھیں، تفسیر تھوڑا دیکھ لیں، بہت اہم ہے، بہت ڈرایا گیا ہے۔ سورہ زلزال، سورہ قاریہ، سورہ تکویر، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے ان 3 صورتوں کے اوپر۔ جو شخص قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے آنکھوں دیکھے حال کے جیسا، تو وہ جو ہے ان 3 صورتوں کو پڑھے، سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار۔ تو بہت یہ ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور ہمارے اسلاف، ان کے اندر آخرت کا، قیامت کا بہت ڈر تھا، جو لوگ ایمان لائے، اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بات کہی وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیتے تھے، عملی زندگی میں داخل کرتے تھے۔ سورہ والضحیٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے آنے والا دور اس سے بہتر ہے۔ سورہ والضحیٰ کا نزول مکہ میں ہوا اور ابتدائی دور میں ہوا، اس وقت چند مٹھی بھر مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ حالات ایک جیسے نہیں رہنے والے۔ دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے آنے والا دور اب کے مقابلے میں بہتر ہے۔ وہاں پہ مفسرین نے آخرت بھی لیا ہے اور آنے والے بعد کا دور کو بھی لیا، دونوں لیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ امت کے لیے آنے والا دور بہتر ہوگا، بشرط یہ کہ ہم اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اصحاب اکرام کا معاملہ بہت یہ تھا، واقعات ہم جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں بھی بار بار۔ آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے وہ، ہے نا۔ وہ واقعہ ایک صحابی کا پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جو شخص اس غزوے میں شامل ہوگا اور شہید اگر ہوگا تو اسے جنت ہے۔ ایک صحابی جو کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ میں کھجور تھے، کھجور پھینکا اور اس میں شامل ہو گئے، اور پھر وہ جو اس کے اندر شہید ہو گئے۔ کیسے کیسے واقعات سیرت سے ہم کو ملتے ہیں۔ شادی نئی نویلی شادی ہوئی، دوسرے دن صبح چلے گئے غزوے کے اندر، شہید ہو گئے، جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی۔ کیسے کیسے واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت سے۔ پرائرٹی آخرت کو دے دیجیے، ان کی پرائرٹی ترجیح کیا تھی؟ آخرت۔ آخرت کا ایمان ہی دراصل انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، خوف خدا پیدا کرتا ہے، جواب دہی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی اگر اللہ کو یاد رکھے، اندھیرے میں، جنگل میں، کہیں پر بھی اسے یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے، یہ اگر انسان کے اندر آ گئے تو بڑی سے بڑی پولیس، بڑے سے بڑے کیمرہ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں، وہ انسان پھر خود اس راستے پہ چلنا شروع کرے۔ اسی لیے زور دیا گیا ہے، تم کو جواب دینا ہے کہ قیامت کیسے مناظر ہوں گے، اور ہم تم سے ڈھیل ابھی دیے ہیں۔ شیطان نے تو چیلنج کر آیا نا، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا کر کے، اور اللہ نے اسے مہلت دی، اور مہلت کب تک دی؟ قیامت تک دی۔ وہ بھٹکاتا رہے گا، وہ دور رکھنا چاہے گا قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اسلام سے دور رکھنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ گھات لگائے ہوئے تم پر حملہ کرتا ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ غافل ہے، غفلت میں ہے، اس کی ترجیحات بہت کچھ ہیں، لیکن اصل ترجیح ہم کو یہ رکھنا ہے کہ سورۃ العصر کے اندر جو بات بتائی گئی کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق بات کی تلقین کی، اور جو ہے صبر کیا، یہ 4 چیزیں منیمم کنڈیشن بتائی گئی، میکزیمم نہیں ہے، یہ منیمم اعلیٰ درجے کی جنت کے لیے نہیں ہے، کم سے کم ترین دوزخ سے بچنے کے لیے ہے یہ 4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں۔ تو ایک واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے، ایک خلیفہ مروان بن ملک، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا، ایک دفعہ اپنے عملے کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، عمرہ یا غالباً حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے بہت اس سے دعا مانگ رہا ہے، بہت عاجزی سے، اور بہت اس سے، اور بہت خوبصورت اور بہت متاثر کرنے والی شخصیت تھی وہ۔
تو خلیفہ نے دیکھا کہ پتہ کرو یہ کون ہے، وہ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان کو جب ان کے پاس لایا جاتا ہے تو خلیفہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کچھ ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی دنیاوی کچھ ضرورت ہے، اس لیے اتنی اس سے مشغول ہو کر دعا کر رہا ہوں گا، عبادت کر رہا ہوں گا، تو بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کچھ یہ ہے تو میں انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ نوجوان نہیں، میں ابھی تو یہاں پر حرم میں ہوں، باہر حرم کے باہر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو یہ بہت یہ ہوتے متاثر ہوتے، یہ شخص جو اتنی عبادت اور اتنا دعا کر رہا ہے لیکن اپنی حاجت بیان نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر باہر نکلنے کے بعد پھر جب اپنے محل میں یا گیسٹ ہاؤس میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو لے کر آؤ میرے پاس۔ تو بعد میں ان کا جو عملہ ہے اس نوجوان کو لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد ان نوجوان سے سوال کرتے ہیں، تو اسے سوال یہ کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں تم کو وہ چیز پوری عطا کروں گا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے آپ میری کیا چیز پوری کر سکتے ہیں؟ اگر دنیا کی کوئی چیز آپ پوری کر سکتے ہیں تو میں دنیا تو نہیں مانتا، یہاں تک کہ میں اللہ سے بھی دنیا نہیں مانتا، اللہ سے بھی میں دنیا نہیں مانتا۔ ہاں اگر آخرت کی چیز کوئی آپ پوری کر سکتے ہیں تو وہ بتائیے، وہ آپ سے میں مانگوں گا۔ تو خلیفہ جو ہے یہ ہو جاتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب آپ وہ چیز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سلام علیکم کر کے نکل جاتا۔ تو کون شخص تھا وہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر کا صاحبزادہ تھا، اس کا نام تھا سلیم، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ کا پوتا تھا۔ تو خلیفہ کہتے ہیں کہ اس کے جب جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کا خون بول رہا ہے۔ یعنی غور کرنے کی بات ہے، لیکن وہ نوجوان کا جو جملہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں تو اللہ سے بھی دنیا نہیں مانتا، وہ تو جتنا ملنی ہے نصیب میں مجھے مل کر رہی ہے، آخرت میں کیا کر سکتے ہیں مجھے بتاؤ۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ایسے واقعات ہمارے یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں واقعات، یہ واقعات تاریخ کے اندر بالکل ستاروں کے مانند جو ایسے واقعات ہیں۔ تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے، ہمیں ان سے نصیحت دینا چاہیے۔ آخرت کی کتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں جو اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ اس وقت یہ ہو سکتی ہے جب ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق ڈالیں گے۔ ایسا نہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے نفس کے مطابق چلنا چاہا یا رسم و رواج کے مطابق یا کسی اور اس کی، لیکن ہم اگر اپنی پوری زندگی کو اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اسلام کیا ہے؟ اپنے نفس کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے تمام چیزوں کو قرآن کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ جب ان کی بات آ گئی تو پھر نہ اپنی نفس کی بات چلے گی، نہ رسم و رواج کی بات چلے گی، نہ کچھ چلے گی۔ یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ بھی بارہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ، 1 منٹ میں ختم کروں گا میں، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا ایمان والے تھوڑا ادھر، ایسا نہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہے تو اللہ کے مسجد سے باہر نکلے تو کسی اور کے، یہ نہیں، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے طریقے پر ہم کو چلنا ہو، تب ہم پوری زندگی جو ہے ہو سکتا ہے اس کے راستے پر چلتی۔ یہ پہلے کہ کیا کہا؟ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہمارا قرآن مجید سے تعلق کیسا؟ تاریخ اسلام شاہد ہے، جب مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق کو مضبوط کیا وہ کامیاب رہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، اب جو چیزیں حلال کیا ہے وہ جاننے کے لیے علم تو چاہیے، حرام کیا ہے وہ چیزیں جاننے علم تو چاہیے۔ قرآن، حدیث، تاریخ،
یہ 3 چیزوں کا مطالعہ ہمارا رہنا چاہیے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو مسلمانوں نے قرآن مجید سے جب تعلق اپنا مضبوط کیا تو کامیاب رہے، سربلند رہے، دنیا پر رول کرے۔ یہ جو عثمانیہ خلافت ہم بار بار سنتے ہیں، 600 سال تک حکومت کی، 600 سال تک۔ آج ہم حکومت کرنا، دنیا کو راستہ بتانا، اس سے غافل ہیں۔ ہم اپنے اس میں مشغول ہیں، مہو ہیں کہ اتنا کر لو کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اسٹرائیو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، اس دین کو قائم کریں، اس دین کو دنیا کو لیڈ کریں۔ دنیا کے سامنے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے، ان مسائل کا حل بتائے کانفیڈنس کے ساتھ۔ ایمان تو یہی ہے نا، یقین کے ساتھ ایمان، اسلام جو راستہ بتاتا ہے۔ تو اب جب ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو کامیاب اور سربلند ہوں گے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی کو میسر ہے۔ اگر ہم اس کو پش پست ڈال دیں گے یا اتنے اس میں ہی مشغول ہوں گے تو پھر وہ چیز نہیں آئے گی ساتھ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دن میں ہمارے پاس 1400 منٹ ہے، ان 1400 منٹ کے اندر کم سے کم 15 سے 20 منٹ آپ نکالیں۔ ایسا کون سا مصروف ہم رہتے ہیں، 15 سے 20 منٹ نکالیں۔ ایک بڑے سائنٹسٹ، ایک بڑے اس کی میں بات یہ کرا تھا، جب اس کے سامنے کہا گیا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بزی ہوں، مصروف ہوں، تو کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی اتنا مصروف نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ وقت نکال ہی سکتا ہے۔ کیا ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے اتنا وقت ہم نہیں نکالیں گے؟